اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وآطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سجدہ نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ محترم حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ مومن عورتوں سے کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے کرنا کا معنی ٹک کر رہو، اور اس کو قرار سے یہ ماخوذ ہے، لیا گیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ وقار سے ماخوذ ہے۔ اگر وقار قرار لیا جائے تو قرار پکڑو، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، ٹک کر رہو، اور وقار سے لیا جائے تو سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو اور آپ کے ذریعے تمام مومن عورتوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ عورتیں بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اگر باہر نکلے بھی تو بناؤ سنگار کے ساتھ باہر نہ نکلیں، سج کر نہ نکلیں، بلکہ وہ اپنے گھروں میں ہی زیادہ اگر رہیں تو بہتر ہے، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ ان کا دائرہ عمل اور ان کا دائرہ کار ہے، وہ ان کا اپنا گھر ہے، وہ اپنے گھروں کو سنبھالیں۔ اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک اچھا ماحول پروان چڑھتا ہے، معاشرے کے اندر ایک اچھی تہذیب پروان چڑھتی ہے، اور جہاں عورتوں کو آزادی دی جاتی ہے، عورتوں کو گھروں سے بلا وجہ باہر نکلنے کے لیے ان کو آزادی دی جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اس سے کتنی برائیاں اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور آج عورتوں کو جس طور پر آزادی دی گئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ عورتیں چھوٹا کام ہو، آفس کا کام ہو، وہاں پر عورتوں کو رکھنا، کسی کو استقبال کرنے کے لیے عورتوں کو ملازم رکھتے ہیں، عورتوں کو وہاں پر کام انجام دیتے ہیں۔ تو چھوٹا کام ہو یا یہاں تک کہ مزدوری کا کام بھی، اب راستے دیکھتے ہیں، راستے برابر کرتے ہیں اور مٹی ڈھیلے اٹھاتے ہیں، روڈ کا کام کرتے ہیں۔ یہ بھی اس میں کثرت عورتوں کو جو آزادی کے نام پر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو یہ آج جدید تہذیب ان کو کیا مقام دے رہی، ان کو راستے پر لا رہی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایئر ہوسٹس جو لوگوں کی نگاہوں کو سینکنے کے لیے، مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے خوبصورت عورتوں کو ایئر ہوسٹس بنایا جاتا ہے، تاکہ ان کے سے وہ لطف اندوز ہوں، ان کی دل لگی ہو، اور ان کو
جو ہے سامان عشرت ان کے لیے ہو۔ تو آج مغرب عورتوں کا جو مقام دے رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے جو مقام اور عورتوں کو دیا ہے، مغرب نے وہ مقام عورت کو نہیں دیا، بلکہ مغرب چاہتی ہے کہ عورت ننگی ہو، سماج کے اندر برائیاں پھیلیں، سماج برباد ہو، تباہ و تاراج ہو۔ یہ مغرب کا تصور ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عورتیں مردوں کے لباس پہنتی ہیں، زنانہ عورتیں زنانہ لباس کے بجائے مردوں کا جینس پینٹ پہنتی ہیں، شرٹ پہنتی ہیں، اور مردوں کی نقالی کرتی ہیں، اپنے بال بھی مردوں کی طرح رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی مردوں کو بھی دیکھا کیا؟ مردوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی شلوار اور قمیض وہ پہنتے ہیں یا ان کی ساڑی پہنتے ہیں مرد؟ اور عورتوں کی جو لباس ہے کیا مرد پہنتے ہیں؟ نہیں، مرد کی نقالی عورتیں کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ یورپ اور لنڈن اور دوسرے مغربی ممالک میں سردی کے باوجود خواتین، عورتیں، وہ مرد اپنا پورا لباس ڈریس پہنتے ہیں، لیکن عورتیں آدھا لباس پہنتے ہیں، اپنی رانوں کو، اپنے پیروں کو کھلا چھوڑتے ہیں۔ یہ سب عورتوں کے ساتھ جو اتیاچار ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ جو آپ دیکھیں گے، اگر عورت شارٹ کٹ لباس پہن کر آتی ہیں، معاشرے کے اندر آتی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ تمام زیبائش اور آرائش کے ساتھ وہ معاشرے کے اندر آئیں گی، تو یہاں پر بھوکے بھیڑیے رہتے ہیں، وہاں پر لوگ دریدہ آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو بلاత్కాر ہوتا ہے، ان کی عزت اور عصمت جو تار ہوتی ہے، یہ ہم اس سے واقف ہیں۔ تو مغرب یہی چاہتا ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں، کتنی عورتیں بن سنور کر جب آ جاتی ہیں، ظاہر بات ہے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، مرد ان کو للچی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور کئی افراد ایک عورت کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کی عزت اور عصمت کو پامال کرتے ہیں۔ تو اسلام عورتوں کو کہا ہے کہ عورتوں کا دائرہ کار ان کا گھر ہے، وہ گھرستی سنبھالے، وہ گھر کے اندر کھانا پکائے، گھر کے اندر وہ ایک شہزادی بن کر رہے اور اپنے گھر کو سنبھالے۔ جب عورت گھر کو سنبھالتی ہے، مرد کو کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ کہیں باہر ملک میں بھی رہتا ہے، اس کو جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے، اس کے جو بچے ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر محفوظ ہیں، تو ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ کسی آفس کے اندر کام کرے گی، کسی دکان کے اندر کوئی کام کرے گی، اور کہیں پر بھی وہ جاب کرے گی، مرد ہمیشہ پریشان رہتا ہے کہ اس کی عزت محفوظ ہے یا نہیں، اور اس کی وجہ سے آپس کے اندر انبن پیدا ہو جاتی ہے، آپس کے اندر طلاق اور خلا کے واقعات پیدا ہو جاتے ہیں، آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اسلام ہم کو اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ عورتوں کا جو دائرہ کار ہے، دائرہ عمل ہے، اس کا وہ گھر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے نازک انداز میں پیدا کیا ہے، نازک طور پر پیدا۔ عورت اسکوٹی چلا سکتی ہے، کار چلا سکتی ہے، لیکن عورت لاری نہیں چلا سکتی، ٹرین نہیں چلا سکتی، بڑی بڑی بس نہیں چلا سکتی، اور ہوائی جہاز وہ پائلٹ نہیں بن سکتی۔ کوئی ایسی عورت نکل آتی ہے تو اس کو میڈیا بہت زیادہ اس کو فوکس کرتا ہے، مگر عورت کا یہ دائرہ کار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھتے ہیں عورت گھر میں کھانا پکاتی، لیکن جب کہیں دعوت طعام ہو
لوگوں کی عام دعوت ہو، دعوت ولیمہ ہو، وہاں وہ عورت نہیں پکاتی، چونکہ وہ ایک بوجھ ہوتا ہے اس کو، حالانکہ پکانے کا کام عورت کرتی ہے لیکن اس کے ہاتھ نازک ہوتے ہیں، وہ اس کو سنبھال نہیں سکتی ہے، وہاں پر مرد حضرات پکاتی کا کام انجام دیتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر ہی محفوظ رکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساری فضیلت تو مرد لوٹ گئے، وہ جہاد کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر عمل ملے، اجر ملے؟ جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی، یعنی اس کو جب اطمینان ہوگا مجاہدین کو ہمارے گھر میں ہماری عورت اپنی اب اس کی عزت و عصمت کی حفاظت ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مجاہدین کا اللہ تعالیٰ درجہ دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی مرد جس کو ناگوار ہو کہ کوئی دوسرا شخص اس کے گھر میں آئے اور اس کی غیر موجودگی میں کوئی مرد آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا اور اس کو زانیہ قرار دیا۔ تو ہم کو بھی اپنے گھر کا ماحول کو اچھا بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور عورتوں کے نام پر آج جو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر حجاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، برقعے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں، مغربی دنیا بھی جانتی ہے کہ عورت اگر محفوظ ہے، عورت کا بہترین ہتھیار اگر کوئی ہے اس کا برقع ہے۔ کتنی خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں جو برقعے کے اندر دکھائی نہیں دیتی، اگر وہ برقع نکال دیں اور اس کے اپنے چہرے کو ظاہر کر دیں، ظاہر ہے بھوکے بھیڑیے یہاں پر موجود ہوتے ہیں، وہ کس طرح ان کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے، اور حجاب اور پردہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض قرار دیا ہماری عورتوں کے لیے، حقیقی پردہ ہماری عورتوں اور ہماری خواتین کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے اور اس آزمائش سے ہم سب کو دور فرمائے۔